لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ ملک جس کی 30 آیت مبارکہ ہے، 2 رکوع ہے، اس کی فضیلتیں ہم نے سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کو رات میں پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اس سورت مبارکہ کو روزانہ رات کو پڑھے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، اس سے بچنے کا راستہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ روزانہ اس کی تلاوت کرو، صرف 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں، پڑھنا بھی آسان ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا اور اپنی صفات کو بھی بیان کیا، اور اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بھی بیان کیا ہے، آخرت کے بھی تذکرے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری دنیا اور آخرت کی سلطنت ہے۔ برکتیں اللہ ہی کی طرف سے چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت دے دے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر بے برکتی دے دے وہ چیز بے برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ہی کی تقسیم سے برکتیں وجود میں آتی ہیں۔ تبارک یہ اللہ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اور اسی کی قبضے قدرت میں پوری سلطنت ہے، بادشاہی ہے، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ یہ ٹیمپرری ہے، حقیقت میں بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا کا مالک بھی اللہ، آخرت کا مالک بھی اللہ، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس پاور اتنا نہیں ہے جتنا پاور اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے۔ یہ تو جب اس صورت مبارکہ کو ہم اپنا معمول بناوے، روزانہ پڑھے، تب اس میں کیا مضامین ہیں، اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ ہمیں معلوم ہوگا تو پڑھنے میں اور زیادہ لطف آئے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ تمام بادشاہوں سے برتر ہے۔ بادشاہوں کے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور نہیں جتنا پاور اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ذلت اور عزت کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ایک کو فقیری بھی دیتا ہے، مالداری بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اتنی طاقت اور ایسی قدرت جو کسی انسان کے بس میں نہیں، ایسی قدرت اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے جو ہے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قادر ہے، بڑے طاقتور ہے۔ اس میں سے پہلی طاقت کا مظاہرہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات،
اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے حیات کو بعد میں ذکر کیا، موت کو پہلے ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ حالانکہ زندگی کے بعد موت ہے، لیکن موت ایک حقیقی اور اصل چیز ہے جس کے بغیر جو ہے چارہ کار نہیں، اور موت کا استحضار یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آدمی جتنا موت کا استحضار کرے گا اتنی غفلت اس کے اندر سے دور ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا کہ موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن تمام میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جہنم کے درمیان موت کو ایک سیاہ مینڈے کی شکل میں لائیں گے۔ موت کی مثالی صورت ایک سیاہ مینڈا ہے، شیپ، اور وہ بھی کالے کلر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جہنم کے درمیان اس کو لا کر ذبح کریں گے، ہر ایک دیکھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اس موت کو ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے تم جہنم میں، اور جنتیوں کو کہیں گے تم جنت میں ہمیشہ رہو۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، موت ذبح ہو چکی، ختم۔ لیکن اس سے پہلے موت ہر ایک کو آنی ہے، جو دنیا میں آیا ہے ہر ایک کو موت آنی ہے۔ موت ایک قتل حقیقت ہے جس کا کسی نے انکار آج تک نہیں کیا ہے اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آئے ہیں ان کو ایک دن جانا ہے، جو چلے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بہت ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور ایک اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ دنیا میں آدمی آتا ہے نا تو آخرت کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کو بھولنے کا سب سے بڑا ریزن اور کارن جو ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی محبت حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائی کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت۔ اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو آدمی، جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے غفلت آتی ہے، اور غفلت کی وجہ سے آدمی دھیرے 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 آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنے کے لیے تو کہ موت کو یاد رکھو، موت یاد رہے گی تو آخرت ہمیشہ یاد رہے گی، اور موت جو ہے تمہارے ذہنوں سے نکل جائے گی تو غفلت کا پردہ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو آدمی یاد کرے گا تو دنیا کی جتنی بھی یہ لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، اور یہ عیش و آرام کی جتنے بھی اسباب اور سامان ہیں، ان تمام چیزوں کو آدمی دھیرے دھیرے اپنے ذہن سے نکالتا چلا جائے گا، اور پھر اس کی حقیقت دل میں نہیں رہے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی موت کو یاد کرنے سے آدمی غفلت سے جو ہے دور ہو جاتا ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آگے آتا ہے یکثر ذکر حازم اللذات الموت، اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو اس کے پاس چاہے مال کتنا بھی زیادہ ہو وہ مال اس کو کم لگے گا، اور جتنا بھی آدمی کے پاس مال کم ہو اور وہ موت کو یاد کرے گا تو وہ مال اس کو بہت زیادہ لگے گا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ بہت زیادہ مال ہو وہ مال اس کو کم لگے گا، بہت کم مال ہے تو وہ مال اس کو زیادہ لگے گا۔ کیا مطلب؟ اگر موت کو آدمی زیادہ یاد کرے گا اور اس کے پاس مال اگرچہ بہت زیادہ ہے
لیکن وہ مال اس کو کم اس لیے لگے گا کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے دل میں جو ہے نا موت کی یاد ہوگی تو وہ مال دل میں نہیں آئے گا، اور جب دل میں نہیں آئے گا تو چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو وہ مال اس کو کم نظر آئے گا، اور آخرت کا استحضار اس کو جو ہے ہمیشہ یاد رہے گی، آخرت کا استحضار اس کے سامنے رہے گا۔ اس لیے کہا کہ دل میں اگر مال نہیں ہے نا تو مال کتنا بھی زیادہ ہو اس کو نقصان نہیں کرے گا، چاہے زمین بھر کر مال ہو، چاہے اس کے پاس کتنا بھی خزانہ ہو، لیکن دل میں اگر نہیں ہے تو یہ زیادہ مال اس کو نقصان نہیں کرے گا، یہ مال اس کو جو ہے گناہوں پر نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ موت کا استحضار ہے، اور موت کی استحضار کی وجہ سے دل میں مال کی محبت نکل گئی ہے، اس لیے وہ مال چاہے بہت زیادہ ہے لیکن اس کو آخرت کے مقابلے میں کم لگے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت پر جو مال، جو دولت، جو نعمتیں ملنے والی ہے، وہ نعمتیں، وہ مال، یہ تو اس مال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بادشاہ ہو، بادشاہ جس کے پاس پوری دنیا کی سلطنت ہے، لیکن اگر اس کے دل میں وہ سلطنت اور مال کی محبت نہیں ہے تو وہ سلطنت اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کتنا مال تھا، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کتنا مال تھا، ان کی تجارت کے سامان اور ان کے اونٹ جو ہے، آخری اونٹ جدہ میں ہوتے تھے، پہلا اونٹ مکہ میں ہوتا تھا، اتنی بڑی لائن ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے کنٹینر آتے تھے، اتنی بڑی لائن کے مال آتے تھے، لیکن اس مال نے ان کو نقصان نہیں کیا۔ اتنی بڑے تاجر ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں عشرہ مبشرہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ عبادت میں، عبادت سے ان کو غافل نہیں کیا، تہجد سے ان کو غافل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس مال نے ان کو غفلت میں نہیں ڈالا۔ کیوں؟ دل میں نہیں تھا، دل میں نہ ہو تو پھر وہ مال اس کو کچھ نقصان نہیں کرتا، اور دل میں کب نہیں ہوگا؟ جب آدمی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا تو۔ اور اگر مال کم ہوگا اور موت کو یاد کرے گا تو مال اس کو زیادہ اس لیے لگے گا کہ جب موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا تو آخرت اس کے سامنے ہوگی، اس کو یہ استحضار ہوگا کہ قیامت کے دن جو مالدار ہوگا، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا، تو اس کو تو حساب بھی بہت دینا پڑے گا، اور جو اس کے مقابلے میں فقیر ہوگا، جس کے پاس مال کم ہوگا، تو وہ فقیر تو مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو پھر وہ اپنا مال اس کو زیادہ لگے گا کہ بھائی جو مال ہے وہی بہت زیادہ ہے، اس کا حساب میں کب دوں گا، اس کا حساب ہی میں کب دے سکوں گا، اس لیے وہ مال اس کو زیادہ لگے گا۔ یہ عجیب و غریب نسخہ ہے، آدمی اس کا استحضار کرے۔ اس لیے موت کو یاد کرنے کے عجیب عجیب طریقے علماء نے بتائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ آدمی جو ہے نا قبرستان جایا کرے، قبرستان، اور قبرستان صرف جو ہے یہ نہیں کہ بھئی کسی کا انتقال ہو گیا تو چلے گئے رسمی طور پر دکھانے کے لیے کہ بھئی میں آیا ہوں، حاضر ہوں۔ اس لیے بعض لوگ تو کہتے چلو ملی آبی پلہ، یعنی سلام کر کے آئے کہ بھئی آئیے کمنگ، میں حاضر ہوں آپ کی اس جو ہے تقریب میں، دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ تو مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، مسلمان ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے قبرستان جاؤ، یہ حق ہے۔ مسلمان کے جو 5 حقوق اللہ کے نبی نے بتایا ان میں ایک حق یہ ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم جنازے میں اسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں جو ہمارا رشتہ دار ہو، یا ہمارا پہچان والا ہو، یا ہمارا کسٹمر ہو، یا ہمارا کوئی جو ہے تعلق والا ہو تو جائیں گے، لیکن نہیں۔ اس لیے یہ ہماری کوتاہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جب بھی ہمیں خبر ہو کہ بھئی انتقال ہو گیا، جنازہ، فوراً شریک ہو جائے، کسی کو نہ دیکھیں۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، نبی کا امتی ہے، بس یہ ہمارا حق ہے۔ تو ایک تو قبرستان کثرت سے جائے، صرف تدفین اور تجہیز کے موقع پر ہی نہیں بلکہ جب بھی وقت ملے، اگر جمعہ کے دن وقت ملتا ہے تو جمعہ کے دن، اور کوئی چھٹی کے دن موقع ملتا ہے تو اور دن، مطلب یہ کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ آدمی قبرستان جائے، اور قبرستان جا کر وہاں یہ سوچے کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ بھی کل ہمارے ساتھ تھے،
ہمارے ساتھ گھومتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، آج وہ قبر کے اندر ہیں۔ کل میں بھی قبر کے اندر ہونے والا ہوں۔ یہ مٹی کے جو ہے گھر کے اندر آج یہ سویا ہوا ہے، کل میں بھی سونے والا ہوں۔ یہ استحضار، صرف 2 منٹ 5 منٹ کا استحضار آدمی کو موت کی یاد دلا دے گا۔ ہاں، اور جب موت کی یاد آئے گی نا تو آدمی اعمال صالحہ کرنے کے لیے گامزن ہوگا اور زیادہ کرے گا کوشش کہ نہیں اور کل لوں، زندگی دی اللہ نے، موت آ گئی تو پھر ختم وقت۔ موت کے بعد تو کوئی سبحان اللہ کہنے کا بھی جو ہے محتاج ہو جاتا ہے، مجھے موقع نہیں ملے گا۔ یہ کل میرے ساتھ تھا، میرا جو ہے پارٹنر تھا، میرا دوست تھا، میرا جو ہے ساتھی تھا۔ یہ سوچے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کسی نہ کسی تعلق والا قبرستان میں سویا ہوا ہے۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بوس، کسی کا ملازم، کسی کا دوست، کسی کا بھائی، سوئے ہوئے۔ آج وہ سوئے ہوئے، کل ہم سوئیں گے، ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ استحضار کب ہوگا؟ جب ہم قبرستان جائیں۔ لیکن قبرستان بھی ہم سال ہر سال گزر جاتے نہیں جاتے۔ ہاں کبھی عید کا موقع ہوا تو چلے گئے، وہ بھی عید کے بعد تو نماز کے بعد تو دکان کھولنی ہوتی ہے، وہ بھی موقع نہیں ملتا، وہ بھی موقع نہیں۔ قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو قبرستان، نا اب بھی نہیں، اب بھی کہیں وقت حاصل، اب موقع نہیں، موقع ملنا چاہیے، اب آدمی کو قبرستان جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے قبرستان جائے اور وہاں جا کر ان مردوں کے بارے میں سوچے کہ آج ان کی جو حالت ہے وہ کل میری ہونے والی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اعمال میں اور اضافہ ہوگا زندگی میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت، رات کے وقت مراقبہ کرے، مراقبہ موت کا مراقبہ 10 منٹ 5 منٹ سے شروع کرے، 5 منٹ سے۔ دیکھو یہ جو علاج ہے، جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے پیر و مرشید اپنے مریدین کو بتاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، آج ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے ہیں اور اس طریقے پر ہم کرتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس پر لاتے نہیں ہیں، اس لیے غفلت چھائی ہوئی ہے۔ اور غفلت آدمی کو بہت سارے اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ غفلت بہت بری چیز ہے۔ اس غفلت سے بیداری میں لانے کے لیے یہ نسخے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ دوسرا طریقہ علماء جو ہے ہمارے اولیاء، ہمارے پیر و مرشید بتاتے ہیں کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے، 10 منٹ بس تنہائی میں بیٹھ جائے، یا نماز کے بعد بیٹھ جائے یا اپنے گھر میں بیٹھے، جہاں بھی، لیکن بالکل تنہائی، گردن کو جھکا دے اور پھر یہ سوچے، سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد کہ پھر موت آ گئی، موت آ گئی، اب میں جو ہے مر گیا، مجھے جو ہے لٹا دیا گیا، چادر اڑا دی گئی، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور میں گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی گرم ہو رہا ہے، غسل دینے والے آ گئے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اب غسل دینے کے بعد مجھے کفن دیا جا رہا ہے، کفن دینے کے بعد مجھے جنازے میں لٹایا گیا۔ اب لوگ جو ہے میری جنازے کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کے آنے کا انتظار، کوئی جونسبرگ سے آ رہا ہے، کوئی پیٹرسبرگ سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ان کے انتظار میں ہے، جنازہ اٹھنے کی تیاری میں ہے۔ اب جنازہ اٹھ رہا ہے، مجھے جو ہے قبرستان لے جایا گیا، میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، پھر نماز جنازہ کے بعد پھر جو ہے مجھے قبرستان میں قبر کے اندر لٹایا جا رہا ہے، لوگ مجھے اتار رہے ہیں، مجھے قبر میں رکھ رہے ہیں، میرے چہرے کو کھول رہے ہیں، اور پھر جو ہے بس یہ پٹیاں وغیرہ لگا رہے ہیں، اور پھر بلینکٹ اڑا رہے ہیں، اور پھر مٹی، یہ سارا تصور کریں، 5 منٹ کا تصور، دیکھو انقلاب لائے گا تمہاری زندگی میں۔ لیکن ہم سوچتے ہی نہیں، یہ سوچنا انقلاب لائے گا۔ اب جو ہے قبر میں لیٹا دیا گیا، سارے لوگ گھر، میں اکیلا تنہا قبر میں۔ اب فرشتے آ رہے ہیں اور سوال جواب ہو رہا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ سوال ہو رہا ہے۔ اب یہ سوالوں کے جواب
اب اس کی آسانی کا تصور کیا میں اس کے جواب دے سکوں گا؟ کیا میں نے اپنے رب کو جو اللہ میرا رب ہے اس رب کی اطاعت عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہے؟ اگر اس کی اطاعت میں گزاری ہے تو میں کہہ سکوں گا کہ ربی اللہ، یہ دین اسلام جو مجھے اللہ نے دیا ہے، اس دین اسلام پر کیا میں نے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے کہ اسلام کے خلاف زندگی گزاری ہے؟ اسلام نے جو ہے باتیں مجھے بتائی تھی ان باتوں پر میں نے عمل کیا ہے یا اس کے خلاف عمل کیا ہے؟ تو اگر میں نے اسلام کے مطابق اپنی لائف گزاری ہے، اسلام کے اوامر پر، اسلام کی نواہی پر، وہ جو احکامات مجھے دیے گئے اس پر میں نے عمل کیا، جو منع کیا گیا اس سے میں اپنے آپ کو بچایا اپنی استطاعت کے مطابق، تو میں فوراً کہوں گا کہ بھائی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور نبی کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو سوچے کیا میرے نبی کے طریقے میں نے اپنی زندگی میں اپنائے تھے؟ میرا لباس، میرا چال، میری ڈھال، میرا چہرہ، میری تجارت، میرا گھر کا رہنا سہنا، میری بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، میرے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جو نبی نے بتائے تھے، کیا اس کے مطابق میں کر رہا ہوں؟ سنت نبوی میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور میں اس وقت جواب دے دوں گا فرشتوں کو اور کہوں گا کہ بھائی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہیں ہے، نہ میرا لباس سنت کے مطابق، نہ میرا کھانا سنت کے مطابق، نہ میری تجارت سنت کے مطابق، میرا کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ قبر کے اندر جب مجھے لٹا دیا جائے گا، سارے لوگ مجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر میں نے اس فرشتے کا جواب نہ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ قبر میں تنہا ہوں گا۔ ارے دنیا میں تو لائٹ چلی جاتی تھی، میں گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا، وہ قبر میں کیسا رہوں گا؟ وہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر یہ تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر وہ پار ہو گئی اچھی تو تمہارا جو ہے آخرت کی ساری منزل اچھی ہو جائے گی۔ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میرا ہوگا ہی کیا؟ اگر وہاں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے وہاں وہ قبر کا عذاب مسلط کر دیا گیا، قیامت تو کب آئے گی معلوم نہیں، وہاں تک میں عذاب میں رہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ یہ تصور صرف 5 منٹ 10 منٹ دیکھو پھر آدمی کو کیسے عمل پر گامزن کرتی ہے۔ وہ پھر صبح میں اٹھ جائے گا فوراً، نہیں فجر کی نماز پڑھو، ورنہ ایک نماز چھوڑنے پر، فجر کی نماز چھوڑی ہے تو جوہر تک وہ اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ دنیا میں تو ایک کیڑی بھی مجھے کاٹتی تھی تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک مچھر اگر مجھے کاٹ لیا گیا میری رات کی پوری نیند خراب ہو جاتی تھی، اگر وہاں اتنے بڑے بڑے بچھو کاٹیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچو، یہ استہزاء، یہ مراقبہ موت آدمی کو جو ہے اعمال پر کھڑا کرے گا، غفلت کو انسان غفلت دور ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا؟ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے، حیا کرو اللہ سے جیسا اس کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حیا تو ہم کرتے تھے، کہ وہ حیا نہیں جو تم سمجھتے ہو، شرم۔ حیا کا کیا مطلب؟ کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو اعضاء ہے اس کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے اطراف میں جو اعضاء ہے اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا موت کو یاد کرو، موت کے بعد جسم کے ریزہ ریزہ ہو جانے کو یاد کرو، موت کے بعد ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو۔ اگر یہ 3 تصور تم نے قائم کر لیے تو گویا تم نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر لیا۔ اللہ سے حیا کرو، حیا کا حق ادا کرو، تو اللہ سے حیا بھی کر لی اور اللہ سے حیا کا حق بھی ادا کر لیا۔ کیا مطلب سر کی حفاظت؟ یہ سر ہے نا، سر، اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکاؤ، توحید میں پختہ رہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکے، اور سر کے اندر جو اعضاء ہے اس کی حفاظت کرو۔ تو اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ سر کے اندر 3 اعضاء تو ظاہر ہے، ایک تو کان ہے، ایک جو ہے زبان، آنکھیں ہے، اور ایک زبان ہے۔
یہ تین کی حفاظت. ان السمع والبصر، دیکھو کان کے متعلق بھی، آنکھ کے متعلق بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ نعمتوں کی حفاظت، آنکھ کو صحیح جگہ استعمال، کان کو صحیح جگہ استعمال، زبان کو صحیح جگہ پر استعمال. تین چیزیں تو ظاہر میں ہیں. اور چوتھی چیز کہ جو اندر میں، سر کے اندر کیا، تو کہ سر کے اندر جو ہے تمہارا دماغ. یہ دماغ جو ہے نا، دماغ یہ سب پلاننگ بناتا ہے گناہوں کے، اللہ کی نافرمانیوں کے. اس دماغ کی حفاظت کرو. اس میں غلط غلط تصورات اور خیالات کو ذہن سے نکالو. اس کو دماغ میں لاؤ ہی مت. جب دماغ میں لاؤ گے تو پھر جو ہے اعضاء اس کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے کان کی بھی حفاظت، آنکھ کی بھی حفاظت، زبان کی بھی حفاظت، دماغ کی بھی حفاظت. یہ ہوا سر اور سر کے اندر کے اعضاء کی حفاظت. پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ، محدثین نے لکھا ہے کہ اس پیٹ میں حرام غذا مت ڈال. حرام غذا مت ڈال. یہ امانت الہیہ ہے، اللہ کی امانت ہے. ایک وقت بھوکا رہو کوئی حرج نہیں، مر نہیں جاؤ گے، لیکن حلال غذا پیٹ میں ڈال. حرام سے اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرو. کوشش یہ کرو تھوڑا کھائیں گے لیکن حلال کھائیں. دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی لذت والا کھانا کھلاتا ہے کہ تھوڑے کھانے میں بھی مزہ آئے. اس میں پھر جو طاقت بنے گی وہ طاقت تمہیں اعمال پر کھڑا کرے گی. تمہیں جو ہے تہجد میں بھی کھڑا کرے گی، ذکر میں بھی کھڑا کرے گی، نماز میں بھی، قرآن کی تلاوت، مزہ آئے گا. اور جب حرام غذا پیٹ میں جائے گی نا، وہ تم کو مسجد میں نہیں لائے گی. مسجد سے پاس بھی ہوں گے نا، پاس، تب بھی جو ہے اذان ہوتی ہوگی سنائی دیں گے، تب بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی. غذا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. غذا کو، حرام غذا سے اپنے پیٹ کی حفاظت. اور پیٹ کے اطراف کے جو اعضاء ہے اس کی حفاظت. تو پیٹ کے اطراف میں جو ہے ہاتھ ہے، پیر ہے، شرمگاہ ہے، ان کی حفاظت. ہاتھوں کو چوری سے، پیروں کو جو ہے غلط کاموں کی طرف جانے سے، شرمگاہ کو زینا سے، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی کے ایک ایک کلام میں کتنی جو ہے بلاغت ہے، دیکھیے. ان کی حفاظت کرو. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو. اور موت کے بعد جسم کے ریزہ ہو جانے کو یاد کرو. موت کے بعد جسم کی ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو. تو یہ اگر یہ چیزیں تم اختیار کر لو گے تو کیا ہوگا کہ تم جو ہے اللہ سے حیا کے حق کو ادا کر لو. اللہ سے حیا کا حق ادا کر لو. اللہ سے حیا کرو اور اس کے حیا کے حق کو ادا کرو. یہ اس کا مطلب ہے حدیث. اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زندگی کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے موت کو پیدا کیا ہے. موت کا استحضار، موت کی یاد، موت کا تصور آدمی کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. اور اگر موت کی یاد ہی نہ ہو، موت کا تصور ہی نہ ہو، آدمی جو ہے بھائی ہمیشہ دنیا 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 رہے گی، تو پھر کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزرے گی پھر موت بھی سے آئے گی. اور کما تموتون تحشرون، جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان پر، اعمال پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر میں جو ہے مروں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہمیشہ مجھے نصیب ہو، اول وہلا میں نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو، نبی مجھ سے خوش ہو. تو پھر اس کو تھوڑی جو ہے قربانی دینی پڑے گی. اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا اور موت کا تصور کر کے اعمال پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا. جب آدمی اعمال پر اپنے آپ کو لائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھی اس کی خوشگوار بنے گی. زندگی خوشگوار بنے گی. یہ نہیں کہ زندگی آدمی کی تلخ ہو جائے گی کہ کیا نماز کیا عبادت. نہیں، نمازوں سے، عبادتوں سے جو سکون دل کا ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے. کسی دولت میں، چاہے دنیا تم کتنی بھی کما لو اور کتنے بھی بڑے بڑے بنگلے بنا لو، ریشی لگا لو اور دنیا کے سارے اسباب عیش و آرام کے تم جو ہے جمع کر لو، لیکن قلبی سکون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی جو ہے یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا جو سکون رکھا ہے
وہ کسی چیز میں نہیں رکھا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں، جو موت کو آدمی کثرت سے یاد کرتا ہے نا، تو یہ اشعار بہت ہی جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں آدمی، لیکن اگر بہت سیدھے سادے اس کو بھی پڑھتا رہے نا اور اس کو استحضار کے ساتھ رہے تو بھی موت کو یاد کرنے کے لیے اشعار بھی کافی ہیں کہ بھئی کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، اور جوانی سے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آدمی جو ہے یہ سوچے کہ بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، اور پھر جو ہے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا۔ آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے نا کہ میں سب سے اعلیٰ بالا رہوں، کہ رہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور حیا کرتا ہے کیا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، اور تو نے بدمستیوں اور عیشوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں پڑھایا اور گوایا، تو ہی یوں سمجھ کہ زندگی یوں گوائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت ہی سیدھے سادے الفاظ میں آدمی کی پوری لائف کو ایک اشعار میں ذکر کر دیا۔ یہ اشعار آدمی سوچے اور اس کو پڑھتا رہے تو بھی موت یاد آ جائے گی کہ نہیں، حقیقت میں آخر میں تو موت ہے، آدمی جو کرنا ہے کرے، آخر میں موت ہے۔ تو اس کا استحضار انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو، امتحان لے تمہارا کہ تم اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس لیے موت اور زندگی کا اصل مقصد جو ہے اعمال صالحہ ہے۔ آدمی عمل پہ اپنے آپ کو لگاوے، اگر تم عمل کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہو العزیز الغفور، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست بھی ہے لیکن غفور بھی ہے، معاف بھی کرنے والے۔ تمہاری کوتاہیوں پر، تمہاری غلطیوں پر، تمہارے گناہوں پر، تمہارے قصوروں پر اگر تم نے دنیا کے اس سفر میں کیے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن آدمی تھوڑا بہت اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال صالحہ میں لے آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ استحضار موت ہمیں نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، زندگی کے بہت سارے اوقات جو ہے اعمال سے اور مولا کریم اعمال صالحہ سے غفلت میں گزار دیے، اور بہت ساری راتیں، بہت سارے دین تیری نافرمانی میں گزار دیے۔ اے اللہ اس غفلت کو معاف فرما، آنے والے دین، آنے والی راتیں، آنے والے اوقات کو اے اللہ تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما،
اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔